اگر کسی بچے کو آپ ہلکی سی چٹکی کاٹیں گے بچہ چیخ مارے گا مجھے درد ہو رہی ہے. اگر کسی پہلوان کی چٹکی کاٹیں گے تو کیا کہے گا یار مجھے کھجلی ہو رہی ہے. اس وقت جو لوگ ہمارے مخالف تھے نا, یعنی کہتے تھے کس کام لگے ہو, بلا نیٹ سے پیسے آتے ہیں. اب یہ 16 سال کی ایجوکیشن کرتے ہیں, یونیورسٹیوں کو کالجز کو اتنی زیادہ فیسز دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی نوکریاں نہیں ملتی ہیں. جہاں پر یہ تھوڑے سے پیسے کسی منجن سیلر کو دیتے ہیں وہاں پر وہ دھم مچاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کسی نے ان کو گولی ماری. ان کو چاہیے ٹو دی پوائنٹ صرف وہ چیز جس کے آخر بھی جا کے آتا ہی پیسہ ہو. بالکل, ویڈیو کانٹینٹ کریشن کرتے ہیں یہ, وہاں جا کے بھی آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. پلس فری چیزیں آپ نے جو آپ پڑھاتے ہیں وہ آپ نے پبلک بھی کر رکھی ہے, پھر بھی لوگ پیسے دے کر آپ کے پاس سیکھنے آتے ہیں. اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہوتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ آپ فری کورس کریں یا پیڈ کریں, لوگوں نے پیسے دے کے آنا ہی آنا ہے. ان کو کوئی سروکار نہیں اسکل سے, ان کو کوئی محبت ہے ہی نہیں, ان کو جلدی سے پیسے چاہیے. جن کو جلدی پیسے چاہیے وہ دماغ میں ایسے میئر کرتے ہیں اچھا فری کورس سے کتنے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں, اگر میں جا کے کروں گا تو یہ ہوگا تو جلدی پیسے آتے ہیں. اور کئی لوگ نا شکایتیں کرتے ہیں جہاں سے بھی سیکھ کے آئے ہیں. تو آپ یقین کیجیے گا کہ ہماری بیویاں ہم سے لڑتے لڑتے زندگی گزارتی ہیں. وہ کہتی ہیں آپ نے کبھی ہمیں سوچا ہی نہیں ہے, جس سے مجھے جلدی زیادہ پیسہ بغیر انویسٹمنٹ کے اور کام کم سے کم اور ہو سکے تو میں ویلا بیٹھا رہوں. گھنٹے سے 2 گھنٹہ ٹائم دیں اپنے ایسے دوستوں کو جن سے آپ نا پہ ہاتھ مار کے ہنس سکیں. اس کے بعد کام شروع کر لیں, ہو جائے گا انشاءاللہ. شہزاد صاحب بڑی اچھی لگتی ہے سننے میں باتیں کہ جو اندر سے دل کر رہا ہے وہ کرو. آج یہ ریلز کی ڈسٹریکشن ہے, بچہ صبح شام لے کر 600 آئیڈیاز اس کے مائنڈ میں چل رہے ہیں. میں ایک شروع سے بات کرتا ہوں کہ جب کسی نے کوئی بھی کلیہ کیمسٹری کا ایجاد کیا ہوگا پہلی بار, اس کا استاد کون تھا؟ ان کو چاہیے ٹو دی پوائنٹ صرف وہ چیز جس کے آخر بھی جا کے آتا ہی پیسہ ہو. بالکل, آپ کا کام اس لحاظ سے زبردست ہے کہ ہر گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں بندہ جس کے پاس انٹرنیٹ ہے وہ بھی شروع کر سکتا ہے. کیا کوالٹیز آپ کے اندر ہونی چاہیے جو کہ جا کے فوراً ویڈیوز دیکھیں اور شروع کریں؟ وہ اس میں زیادہ کامیاب ہیں, جس میں تعلیم زیادہ ہے وہ فیل ہیں. اچھا, 50 سے 60 ہزار لوگ ہمارے جو کام کر رہے ہیں نا اس وقت پاکستان میں, جو جن کا ہمیں علم ہے, وہ ان کی مائنڈ سیٹ ہے کرو. ایک ورائٹی ہے پڑھو, ایک ہے کرو. لڑکا اس کی پاکستان میں 60 سے 70 لاکھ روپیہ اس کی پر منتھ انکم ہے, یہ فیبری سے لے کر اس سال. ان میں سے ایک بچے کی سٹوری ہے جو 1 کروڑ سے اوپر اس کی آمدن ہے. ایسے کئی بچے ہیں جن کی 20, 25, 30 لاکھ انکم ہے. اور ان کی ایجوکیشن بھی بتائیں اور کتنا ٹائم لگا. ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں پر انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایجوکیشن ضرور کریں. یہ نہیں ہے کہ جہاں پیسے آگے وہیں بریک لگا دیں. اب میرے پاس ہے رات کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے, کیا میں نوکری چھوڑوں, اس طرف آ جاؤں, ساتھ کروں, میرا کچھ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا؟ یہ خاتون نے پیسے کمانا شروع کر دی 65 کی ایج میں, لیکن یہ میرے پاس صرف ایک ایگزامپل ہے. اور اگر میں جھوٹ بول کے جواب دوں گا تو میرے کورسز ڈکا کے چلیں گے. میرا نام ہے اصبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اصبر علی اوریجنل, جس پروگرام میں آپ کی ملاقات کراتے ہیں سکسیسفل ڈیجیٹل مارکیٹرز اور انٹرپرینور سے. تو آج کی ایپیسوڈ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. میرے ساتھ میرے بہت ہی اچھے دوست شہزاد احمد مرزا صاحب. کیسے ہیں آپ؟ بہترین, زبردست. شہزاد صاحب سے بڑی پرسنل ایفیلیشن بھی ہے کیونکہ جتنا ٹائم مجھے فیلڈ میں ہو گیا ہے اتنا ہی ان کو بھی ہو چکا ہے, بلکہ شاید اس سے زیادہ ہو چکا ہو. ان سے سیکھنے کو بہت کچھ موقع ملے گا بھی کیونکہ یہ کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں. برانڈنگ پر بھی بات ہوگی, اس کے علاوہ آن لائن پیسہ کیسے بناتے ہیں یہ ساری باتیں ان سے بڑی ڈیٹیل میں ہوں گی, اور ٹرینر بھی ہیں ساتھ. تو شہزاد صاحب سب سے پہلے تو میری آڈینس کو اپنا انٹروڈکشن دے جو آپ کو پہلی دفعہ سن رہی ہے. سب سے پہلی بات تو میں اصل میں میرا کیریئر کچھ اور تھا. صحیح. میں نے پڑھا بھی کچھ اور تھا, لیکن ایک واقعہ تھا جس نے میری زندگی چینج کر دی تھی. کہ ایک نیٹ کیفے میں بیٹھے تھے, 98 یا 99 کی بات ہے. تو میں نے پہلی بار ویب سائٹس دیکھی, تو میرے دوست جو مجھے لے کے گئے تھے, میں نے ان سے کہا یہ کون بناتا ہے سائٹ؟ اس نے کہا کہ یہ سائٹ شاید ہی پاکستان میں 10-12 لوگ ہوں گے جو بناتے ہوں گے. تو اصل میں نا کک مجھے وہاں سے ملی تھی کہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے یہ والا. تو میں نے پھر اس پہ ریسرچ کرنا شروع کر دی. پتہ چلا یہ اتنا بڑا کام نہیں تھا. بیسک سائٹس تو یاہو جیوسٹریز ایک ہوتی تھی, اس سے بنا لیں. پھر وہاں پہ جا کے HTML کا پتہ چلا یہ کوئی چیز ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا لرن کرنا شروع کیا. تو کرتے کرتے نا ویب سائٹس کی طرف آ گئے, بنانے کی طرف.
2005 میں پہلی بار میں نے ایڈسن سے پیسے کمائے تھے، اور میرا آن لائن کورس تھا جو دنیا میں اکیلی ہی سائٹ تھی موبائل فون ریپیئرنگ کا کورس کروانے والی آن لائن. تو یہ کیسے بنی تھی؟ میں ایک فورم پہ تھا، چونکہ میں اپنے پاس آف لائن کورس کروا رہا تھا. میرا پچھلا پیشن الیکٹرانکس تھا. اچھا. تو میں نے لگے رہنا کرنا، کوئی نہ کوئی نئی چیز بناتے رہنا اس میں. لہٰذا مجھے جب گیپ اس میں محسوس ہوا تو میں نے ریسرچ کرنا شروع کی. تو ایک کمیونٹی تھی جس کمیونٹی کے اندر کچھ لوگ اپنی جو پرابلمز ہیں ان کی باتیں کرتے ہیں، مجھے یہ مسئلہ فلاں ہے، اور دوسرے لوگ سولوشن دیتے ہیں اسے. اور کس سال میں بات ہو رہی ہے یہ؟ 2004-05 کی بات ہے. اچھا. 4 کی نکالیں کیونکہ 5 میں نے اسے استعمال کر لیا تھا. صحیح. تو وہاں پہ میں نے کہ نیڈ یہ دیکھی کہ پاکستان سے باہر لوگوں کو مسئلہ ہے کہ لوگ اپنی ورکشاپ نہیں شروع کر سکتے موبائل کی ریپیئرنگ والی جب تک ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو. اور اس وقت باہر کئی کنٹریز نے آن لائن کورسز کے بعد سرٹیفکیٹ کو قبول کر لیا. تو میں نے ہی بنایا پلیٹ فارم. اس کا یہاں سے پرنٹ کروانا سرٹیفکیٹ، ان کو دینا کرنا. ایک CD تھی جو ان کو دے رہا تھا، اور پلس ایک آن لائن پلیٹ فارم بنا دیا کہ سائن اپ کریں اور $60 پے کریں اور میرا کورس جوائن کر لیں. تو یہ پہلی بار تھا. اور ایڈسنس سے جو پہلی بار آمدن تھی $107.37 تھی. زبردست. کیا بات ہے جی، زبردست جرنی تو ان کی ہے ہی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ پھر اپنے آپ کو کیریئر کو ایکسل کرتے رہے، پیسہ بھی کماتے رہے، تو یہ ٹریننگ کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ اصل میں ٹریننگ سے پہلے پڑھا رہا تھا کچھ کالجز میں. اچھا. تو پڑھانا میرا پیشہ نہیں تھا، مجھے پسند نہیں تھا. میرے والد صاحب کی خواہش تھی میں ٹیچر بنوں، تو ان کی خواہش کے احترام کے ساتھ مجھے یہ کام کرنا پڑا. پھر میں نے جب کام آپ کریں نا کسی کے کہنے پہ، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو دل سے اڈاپٹ کر لیں. تو میں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. کچھ سال گزار کے تو ٹیچنگ کے کچھ سکلز آ گئے، اسٹوڈنٹس نے پسند کرنا شروع کر دیا. 2005 میں نا مجھے یہ لگا تھا کہ یہ ایک ریولیوشنری کا آئیڈیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ سکھائیں پیسے کیسے کماتے ہیں. لیکن کمال یہ تھا، میں نے 2005 میں ہی ایک کلاس شروع کی، اس کا نام تھا ای مارکیٹنگ. اچھا. تو ان دنوں یہ نام اس کا سمجھ آیا تو میں نے اس کا نام رکھا کلاس کا. 3 ماہ کی ٹریننگ تھی جس میں آپ بلاگنگ کریں اور اس میں SEO سے پیسے کمائیں. اس کلاس میں موسٹلی خواتین تھیں. اچھا. دوسرے لوگوں نے جوائن نہیں کیا. تو ہم نا اپنی ٹریننگ کے دوران میں سمجھتے ہیں کہ مارکیٹنگ میں کیا ہو رہا ہے، کون سا ٹرینڈ ہے، کون سی آڈینس زیادہ آتی ہے. خواتین موسٹلی اس لیے آتی تھیں کہ کورس کے بہانے چلیں گھر سے تھوڑا سا باہر ہم جانا نہ ہو، کچھ سہیلیاں ہماری ہوں، باتیں کریں. تو 3 ماہ گزر گئے تو فیئرویل پارٹی تھی. اب ان کو میں نے اپنے ساری چیک بھی ان کے سامنے کیش کروائے ہیں، ہر چیز ان کو دکھائی ہوئی تھی، یہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے. رائٹ 3 ماہ کے بعد لاسٹ ڈے مجھے کہتی ہیں سر واقعی پیسے آتے ہیں. اچھا. تو مجھے لگا کہ وہ صرف ہوتا نا پارٹیز کرنے کے لیے اپنی فرینڈس کے ساتھ وہ کالج آ جاتی ہیں ایسے. تو بہرحال ٹریننگ تب شروع کی تھی، اور اس سے پہلے بھی کچھ میں سکھا رہا تھا لوگوں کو. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اسکل آتا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی لوگ چاہتے ہیں لازمی ہے کہ آپ اس کو نہ کسی کو ساتھ بٹھا لیں، سکھائیں. بالکل. اب اگر آپ کی ورکشاپ ہے تو آپ شاید 2 4 5 بندے بٹھا لیں گے. لیکن اگر زیادہ لوگ ہو جائیں، آپ سے کہیں کہ آپ میرا بچہ بھی کر دو، فلاں بچہ بھی کر دو، تو ایک وقت آتا ہے مجبوری بنتی ہے آپ کی کہ آپ ایک چھوٹا سا سسٹم بنا دیں جس میں ٹریننگ ہوتی رہے. تو یہ چھوٹا سا سسٹم بنایا تھا جس میں یہ ٹریننگ ہوتی رہتی تھی. اس کے بعد پھر یہ نیٹ ورکنگ اور بڑھتی گئی، لوگ اور کہتے تھے. لیکن سوال صرف ایک ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے شروع کیا تھا نا یہ کام، تو ان لوگوں نے فائدہ اچھا اٹھا لیا. اس وقت جو لوگ ہمارے مخالف تھے نا، یعنی کہتے تھے کس کام لگے ہو، بلا نیٹ سے پیسے آتے ہیں، تو ان کے بچوں کا فیوچر میرے پاس اس وقت بک ہے. ماشاءاللہ. وہ لوگ بک یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ میرا بچہ کسی کا بڑا ہو چکا ہے، یہ کروا دیں اسے. کچھ کہہ رہے ہیں بچہ بڑا ہو رہا ہے، میں نے آپ کے پاس بھیجنا ہے. تو یعنی فیوچر میں آپ کو ایسے کرنا پڑتا ہے. لوگ جو آپ کو جانتے ہیں پہلے سے ہی وہ سمجھتے ہیں یار ان کے پاس بچہ بھیجیں، کام کروا لیں. اب یہ 16 سال کی ایجوکیشن کرتے ہیں، یونیورسٹیوں کو، کالجز کو اتنی زیادہ فیسز دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی نوکریاں نہیں ملتی ہیں.
جہاں پر یہ تھوڑے سے پیسے کسی منجن سیلر کو دیتے ہیں وہاں پر وہ ادھم مچاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کسی نے ان کو گولی مار دی. یہ کیوں ہے ایسی سائیکالوجی؟ سیکھنا کیوں نہیں چاہتے؟ دیکھیں پہلی بات نا پاکستان کا ڈی این اے خراب ہے. یہ ڈی این اے ایسی ہے جس میں نا لوگ آپ اندازہ کیجیے گا جو چیز جتنی زیادہ ویلیبل ہوگی نا اس کے اتنے ہی خلاف ہوں گے. پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں موسٹلی لوگ باہر سے کھانا کھانا چاہتے ہیں. کیا باہر سے کھانا اچھا ہوتا ہے؟ جواب ہے نہیں. لیکن کھانا باہر سے چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں برانڈ کی چیزیں پہننا. یعنی جو بھی ان کی چوائس ہے موسٹلی غلط ہوتی ہیں. اب اس میں ایک چیز جانتے نہیں ہیں, وہ تعلیم سے پیسے چاہ رہے تھے پہلے. یس. تعلیم نے آپ کو 2-3 کیریئر ہوں گے جو دے گی تعلیم, جس میں جیسے ٹیچنگ والا کام ہو سکتا ہے, آپ یہ کر لیں پڑھنے کے بعد, یا چند ایک ایسے اور کام. لیکن باقی ہر جگہ پہ آپ کو ہنر چاہیے. چاہے آپ وکیل بنیں گے تو آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد جا کے 6 ماہ تو ویسے انٹیمیشن کے دوران میں, اس کے بعد 10 سال سینئر وکیلوں کے ساتھ اور آگے پیچھے بھاگنا پڑے گا, تب جا کے کام آتا ہے. اگر ایک ڈاکٹر ہے, آپ اس کے جو ہوتا ہے نا 3-4 سال 5 سال کے بعد چیک کر لیں, اس سے جتنی ڈاکٹری آتی ہوگی نا, آپ ادھر پاکستان میں کئی لوگ دیکھیں گے جو ڈاکٹر نہیں ہیں ان سے زیادہ جانتے ہیں. ان کو بھی بعد میں ہنر سیکھنا پڑے گا. صحیح. اب پریورٹی سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی تعلیم شعور کے لیے ہو, بیس بنانے کے لیے ہو. آپ اس سے نا پیسے نہ چاہیں, کیریئر نہ چاہیں. تعلیم سے آپ کو جو کیریئر ملے گا جاب والا ہوگا. اگر آپ نے پراپر کوئی بزنس والا کیریئر چاہیے, معاشی کیریئر بیٹر کرنا چاہتے ہیں, کوئی پیشہ اپنائیے. پیشہ اپنانے کے لیے لازمی ہے اس کام کے اندر علم کو آپ ایکسپیرئنس میں بدلیے. اتنا رپیٹ کیجئے اس ایکسپیرئنس کو کہ آپ کی آنکھیں ادھر ہوں تو آپ کے ہاتھ چل رہے ہوں اپنے آپ. جب یہ لیول انسان کا پہنچتا ہے تو وہ منی میکنگ مشین اپنے آپ ہی بنتا ہے. کیا بات ہے. تو اب لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسہ وہاں تو خرچ کرتے ہیں. میں شروع سے کہتا ہوں کہ جو پیسہ آپ نے خرچ کیا تعلیم پہ, 14 سال کی 16 سال کی جو بھی تعلیم ہے, اتنا پیسہ اور اتنے سال, اس سے صرف 10 گنا کم آپ کسی منجن سیلر کو دینے کے لیے راضی تو ہوں, وقت اور پیسہ, نتائج زیادہ بیٹر ہوں گے. بالکل 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 نتائج بہتر ہوں گے. اور ایجوکیشن سسٹم کے اوپر علیحدہ بحث ہے, وہ کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے. میرے جو خود خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ اس لیے کہ ایک تو چیز ہوتی ہے پیسے کمانے, ہر بندے نے کمانے ہیں, اور انہوں نے فری آف کاسٹ ٹریننگز بھی اپنی یوٹیوب پر دی ہوئی ہیں. ویڈیو کانٹینٹ کریشن کرتے ہیں یہ, وہاں جا کے بھی آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. اور پلس فری چیزیں آپ نے جو آپ پڑھاتے ہیں وہ آپ نے پبلک بھی کر رکھی ہیں, پھر بھی لوگ پیسے دے کر آپ کے پاس سیکھنے آتے ہیں. اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہوتی ہے؟ اصل میں نے یوٹیوب پہ نا کورس بنانے کا آغاز کیا تھا, اس لیے مجھے بڑا دکھ تھا بڑے عرصے سے کہ لوگ کورسز بیچتے کیوں ہیں. تو مجھے علم نہیں تھا مجھے کل کو بیچنا پڑے گا. آپ یقین جانیے گا کسی انسان کی ظاہری سے اس کی باطن کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں سمجھتا تھا اگر میں سارے کورسز ایسے بناتا جاؤں تو جو مارکیٹ ہے کورس سیل کرنے والی یہ کافی متاثر ہوگی. بالکل. پتہ یہ چلا کہ آپ فری کورس کریں یا پیڈ کریں, لوگوں نے پیسے دے کے آنا ہی آنا ہے. وہ آنا کیوں ہے؟ لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ اگر ہم کسی استاد کے پاس جا کے سیکھیں گے تو بڑا فائدہ پہنچے گا. میں ویسے اس کا شروع سے حامی نہیں ہوں, کیونکہ ہم نے کی تھی سیلف لرننگ. صحیح. جن لوگوں نے سیلف لرننگ کی ہے نا, اب دیکھیے ان کی ترقی زیادہ ہوتی ہے. ان کو ایک مسئلہ سالو کرنے کے لیے اتنی ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ 5-6 اور بھی سالو کر کے آتے ہیں واپس. تو علم وسیع ہوتا ہے, اگرچہ اس میں دیر لگتی ہے. اب لوگ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں کورسز کرنے کے لیے؟ ان کو کوئی سروکار نہیں اسکل سے, ان کو کوئی محبت ہے ہی نہیں, ان کو جلدی سے پیسے چاہیے. جن کو جلدی پیسے چاہیے وہ دماغ میں ایسے میئر کرتے ہیں, اچھا فری کورس ان کتنے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں, اگر میں جا کے کروں گا تو یہ ہوگا, تو جلدی پیسے آتے ہیں مجھے. پیچھے سائیکی یہ ہے. میرا خیال ہے کسی شخص کو چاہے فری کورس کرے چاہے پیڈ کورس کرے, اس کو سوچنا ہی چاہیے پہلے کام کو پسند کریں, اسے وقت دیں, پھر انتظار کریں پیسوں کا. صحیح ہے. اچھا آپ نے دیکھا پھر پچھلے دنوں امیزون کا بڑا بوم رہا, کچھ سال خوب جو ہے وہ دھومیں مچی, اور
हर गली के कोने पर एक अमेज़ॉन का बोर्ड लगा हुआ था और लोग सीख रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो जनरेशन थी जो शायद आपके काम को सीरियस लेती थी, उनके सर के ऊपर से गुजर जाता था, वो वहाँ गए, नहीं हो पाया, क्या वो आपके पास आए? ऐसे कई लोग आए हैं और कई लोग ना शिकायतें करते हैं जहाँ से भी सीख के आए हैं। मसला बस ये क्या है कि मेरे के ज़ाती ख्याल में ना कोई भी जो ट्रेनर है जिसे हम गुरु कह सकते हैं, ये झूठा नहीं होता। वो जो कह रहे हैं ना वो ठीक कह रहा है, बस लोग जिस माइंडसेट के साथ उसके पास जाते हैं ना शायद वैसा ना कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर हमने खुद पैसे कमाए हों तो हमारी नाकामियों की लिस्ट है पूरी, एग्जैक्टली। उसके बाद जाके पैसे कमाए हैं तो हम बच्चों से कहते हैं अपने अंदर ना ये इत्मीनान पैदा करो, नाकामियाँ पार्ट ऑफ जॉब है, बस रिश्ते में आती हैं। तो आपने इनको आज तक फेस करके, किसी के 6 माह है, किसी के साल, किसी के 10 साल, पता नहीं ना, हर एक बंदे की अपनी पेस है। तो लोग दूसरी जगहों से आते भी हैं, शिकायतें भी लगाते हैं, सारा काम करते हैं, और जो शिकायतें लगाता है ना इंसान, ये शख्स कमज़ोर होता है। शिकायत देखिए हमेशा उस शख्स के पास होती है जिसके पास ना ताकत ना हो। अगर किसी बच्चे को आप हल्की सी चुटकी काटेंगे तो बच्चा चीख मारेगा, मुझे दर्द हो रही है। अगर किसी पहलवान को चुटकी काटेंगे तो क्या कहेगा, यार मुझे खुजली हो रही है। तो ताकत जो ही इंसान के पास आती है, कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं। तो पहला तो काम ये है कि कंप्लेंट्स कम करना शुरू करें। दूसरी बात है कि हमारे घर वाले कहते थे, जिस शख्स ने अपनी नाकामियों का जिम्मेदार अपने आप को ठहराया वो तरक्की करता है। वरना पाकिस्तान में तो देखिए अक्सर लोग नाकाम हैं तो अक्सर लोगों का ये वतीरा भी तो है, उनको एक अदद मुर्गा चाहिए होता है जिस पे अपनी नाकामी का बोझ डाल सकें। अमेरिका करवा रहा है। यस सही है जी। अच्छा जी, अब क्या है कि लोग सीखते हैं, सीखने के लिए आपके पास आते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप मेरे सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ये लोग सीखते हैं और सीखने के बाद 100 लोग सीखने आते हैं, कुछ लोग कामयाब होते हैं, बाकी नाकाम हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं, और मेजॉरिटी ये 18 से 25 साल की होती है। आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि लोग कामयाब हो जाते हैं और जो नाकाम हो जाते हैं? पैसों का देख के आते हैं, पैसे वैलिड है, हम कहते हैं जी ठीक है, ये पैसे ज़रूर कमाने चाहिए, देख के जाना चाहिए, पर वही साइकोलॉजी के जी आप करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, वो किन वजूहात की बेस पर आते हैं और चले जाते हैं, और नाकामी की वजह क्या है? अल्लाह के करम के साथ यकीन कीजिएगा, पाकिस्तान के कई अदारों में ना मेरे शागिर्द हैं, हज़ारों की तादाद में हैं, इतने हज़ारों की तादाद में कि मैंने इन सब पे सोचता रहा मैं कामयाब क्यों हुआ, इनमें से लोग फेल क्यों हुए और कुछ कामयाब कैसे हुए। तो वक्त के साथ ना चीज़ें बदलती हैं, हमारी सोच भी बदली। 20 साल के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये सिर्फ एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी सिस्टम। अगर हमारे दिमाग का टेस्ट होता तो आप यकीन कीजिएगा कि हमारी बीवियाँ हमसे लड़ते लड़ते ज़िंदगी गुजारती हैं। वो कहती हैं आपने कभी हमें सोचा ही नहीं है, हमेशा काम की कोई बात ज़हन में रहती है। तो प्रायोरिटी सिस्टम हम लोग कई बार करते क्या है कि अपनी ना इम्पोर्टेंट जो मीटिंग्स हैं, इम्पोर्टेंट कोई और चीज़ें भी पोस्टपोन कर देते हैं, इसलिए कि ज़हन पे कहीं काम सवार होता है। ऐसे ही बच्चे कुछ आते हैं जिनका माइंडसेट ऐसा होता है, वो बच्चे जब आते हैं तो उनकी प्रायोरिटी सिस्टम बना पड़ा है। अगर आपने आज किसी काम को बचा हुआ वक्त दिया, झूठा वक्त, जैसे बचाव खाना होता है, तो उस काम से आप मोहब्बतें ना तो को उसका करें। अगर आपने उस काम के लिए क्या उसे कहते हैं तरद्दुद किया, प्लान किया कि मैं इसको ये इतना वक्त दूंगा, और फिर चोरी चोरी वक्त और निकाला, तो जिस काम को आपने वक्त दिया था ना, आज नहीं कल ये आपको रिजल्ट लाजमी देगा। दूसरी बात एक और है, कहते हैं अगर आपने इम्प्रूव करना हो तो आपको ना रीडिंग चाहिए 20%, लेकिन अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको 80%। हमारा मसला एक ये भी है कि हम बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड भी नहीं करते। आप यकीन कीजिए कि यहाँ पे ना तालीम से लेकर सोशली किसी भी जगह पे चेक कर लें, लोगों में शऊर का मसला है। शऊर का मसला पहले देखिएगा कि अगर कोई शख्स आप करे मुझे क्या करना चाहिए,
یہ سوال میرے خیال میں سب سے اناڑی سوال ہے. کسی شخص کو کیا کرنا چاہیے, یہ اسے ڈسکور کرنا چاہیے. ہاں, وہ کیسے کرنا چاہیے یہ سوال کر لیں. اگر کسی نے یہ چنا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تو اس کے ذہن میں یہ چیز ہے جس سے مجھے جلدی زیادہ پیسہ بغیر انویسٹمنٹ کے اور کام کم سے کم اور ہو سکے تو میں ویلا بیٹھا رہوں, اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہے. لیکن اگر کسی شخص کا کوئی پیشن ہو, اس کی دلچسپی ہو کسی کام میں, اس کا چنا جا چکا ہوتا ہے, وہ چن چکا ہوتا ہے مجھے کیا کرنا ہے. اس کی چھوٹی سی ایک مثال بتاؤں تاکہ یہ پیٹرن لرن کر لیں سارے دوست جو دیکھ رہے ہیں. میرے پاس ایک خاتون آئی اپنے 13 سال کے بچے کو لے کر, کہتے ہیں سر میرے بچہ انتہائی ٹیلنٹڈ ہے, اس کی کاؤنسلنگ کیجئے تاکہ میرا بچہ کل کو ہیرو بنے. میں جیسے ہی بات کرنا شروع کروں خاتون سے تو ان کے بچے سے, خاتون جواب دیں اس کی بہاف پہ. تو میں نے کہا کہ خاتون تھوڑی دیر مجھے بات کرنے دیجیے بچے سے تاکہ میں انڈرسٹینڈ کر سکوں. میں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہو. بچے نے کہا کہ سر میں گرافک ڈیزائننگ کر کے اس سے پیسے کما رہا ہوں, اور یہ 70,000 کا میرے پاس فون ہے, میں نے خود بائی کیا ہے 13 سال کی ایج میں. میں نے کہا بیٹا آپ نے کام کیسے سیکھا. کہتے ہیں سر سیکھا ایسے تھا کہ اسکول میں نا میرے دوستوں نے پوسٹر بنایا تھا اپنی فوٹو لگا کے فلاں, تو بڑے بڑے الفاظ لکھ کے بڑا اچھا لگا, تو میں نے کہا میں بھی کرتا ہوں. ہمارا ہو گیا کمپٹیشن, ہم نے کمپٹیشن میں ایسے کرنا شروع کر دیا. تو میں نے ایک دن کیا کہ میں دکھنا تم سے آگے رہوں گا. میں نے ایک فوڈ کا بنایا پوسٹر اور لگاتا تھا انسٹاگرام پہ. انسٹاگرام پہ کس نے کہا یار یہ پوسٹر بڑا اچھا ہے تم مجھے بنا دو. تو مجھے پتہ نہیں تھا کتنے پیسے مانگوں, تو میں نے ویسے اسے کہہ دیا 500 روپये دے دو. اس بندے نے ہنسی خوشی 500 روپیہ دیا مجھے, میں نے پوسٹر بنا دیا. کہتا ہے مجھے پتہ چلا کہ یہ چیز سیل ہوتی ہے. تو میں نے ایسے کہ اور بھی پوسٹرز فیشن کے فلاں خود ڈیزائن کرتے رہنا کرنا, وہاں پہ شیئر کرتے رہنا کرنا. تو آہستہ آہستہ وہاں سے انکوائریز بڑھ گئیں اور مجھے آرڈر آنا شروع ہو گیا. یہ ساری باتیں سن کے یقین کیجیے گا کہ میں انتہائی خوش ہوا. وہ خاتون مجھے کہتی ہیں کہ سر یہی تو میں کہہ رہی ہوں میرا بچہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے, آپ اسی کاؤنسلنگ کریں اس کی. میں نے کہا خاتون آپ کی مہربانی, اس بچے کو نہ میری کاؤنسلنگ چاہیے نہ آپ کی چاہیے. جس بچے نے اتنی ایج میں یہ چن لی ہے مجھے کیا کرنا ہے, اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میں اپنی سروسز کو بیچوں کیسے. وہ ڈسکور کر چکا ہے, اس کے بعد پیسے کما کے وہ اپنا فون لے چکا ہے. اس سے کیا سکھائیں گی آپ یا میں. یہ ہمارے کئی لوگوں سے آگے ہے, کیونکہ وہ کئی لوگ اس لیے فیل ہو رہے ہیں مارکیٹ میں. ان کو چاہیے ٹو دی پوائنٹ صرف وہ چیز جس کے آخر پہ جا کے آتا ہی پیسہ ہو. بالکل. اور اس بچے نے پیسے کے لیے تو پتہ ہی نہیں تھا اسے, اس نے تو کمپٹیشن میں اسٹارٹ کیا تھا. میری اپنی ذاتی زندگی میں نے کمپٹیشن کے لیے اسٹارٹ کیا تھا. کوئی بھی کام کیا چیلنج آیا تھا, چیلنج محسوس کیا, اسے انجوائے کرنے کے لیے کیا. اگر انسان کسی کام کو انجوائے کرنے کے لیے کر سکتا ہے نا تو وہ آہستہ آہستہ اس کا راستہ نکال سکتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال ایک اور, میری بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے. کوئی مسئلہ. ہارون صاحب ابھی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, فوٹوگرافر ہیں. جی. ہارون صاحب کے پاس جب یہ جوان ہونا شروع ہوئے تھے نا, تھوڑے سے پیسے جمع ہوئے تو بائک لینے کے پیسے تھے. انہوں نے بائک کی بجائے ایک کیمرہ لیا. یہ کیمرہ لے کے فوٹوگرافی کرتے رہتے تھے گھر میں, بچوں کی فوٹوگرافی فلاں جگہ پہ ایسی فوٹوگرافی, اور جاب کرتے تھے گرافک ڈیزائننگ کی ایک ٹی وی چینل پہ نا, بالکل آغاز میں جوانے کے. جب مجھے ملے تو میں نے ان سے کہا آپ کیوں نہیں اس پیشن کو کنورٹ کرتے ہیں ٹو پروفیشن. تو ان کو تھوڑا بتایا ایسے کیجیے فلاں کیجیے, تو انہوں نے شروع کر دیا. سسٹم دیکھیے, جس شخص نے کام کو بغیر پیسوں کے لالچ کے کیا تھا وہ اس کی انتہا پہ پہنچنے کے لیے معیار اور رکھتا ہے. مجھے اس کوالٹی کی فوٹو کرنی ہے, ایسے ماحول کے اندر بھی سیکھنا ہے, جلدی سے فریم بنانے ہوں تو کیا کرنا پڑے گا, یہ ساری چیزیں. اور جس شخص نے پیسے کمانے ہوں گے نا اس کے ذہن میں پہلی بات آئے گی اچھا یار مہنگا کیمرہ لوگے نا تو فوٹو اچھی بن جائے گی. بالکل بالکل. تو سوال صرف یہ ہے کہ بچے جو جب چنیں کسی کیریئر کو اپنی پسند کی بنیاد پر چنیں. پہلی نشانی, اگر وہ کام ان کو پسند آ جائے اور اس کام کو کرتے ہوئے ان کے دوست ان کو کھیلنے کے لیے بلائیں
تو بچے کوئی بہانہ کرنا شروع کر دیں. اگر ایسا کر رہے ہیں نا تو یہ رائٹ کام ہے. دوسری بات, اگر کبھی پیسوں والے کام کچھ مل رہے ہوں اور وہ کبھی چوری کر کے ٹائم اس میں سے لگاتے ہیں اس کام کو, تو یہ رائٹ کام ہے. فار ایگزامپل, پاکستان میں کئی لوگ جاب سے بہانہ مار کے چھٹی کر کے کھیلتے ہیں کرکٹ, ایسے ہی ہے نا. بالکل. تو دیٹ مینس کہ وہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ملٹا خرچ کرتے ہیں, پیسہ بھی اور وقت بھی. اگر یہ لیول آپ کا آ سکتا ہے کسی کام میں تو رائٹ وہ کام ہے جس میں آپ سیکھیں گے پیسے کما سکیں گے. زبردست. کیا خوبصورت مثال دی ہے انہوں نے کہ جو آپ پیسے دیکھے بغیر جس چیز پہ ایفرٹ کرتے ہیں وہی آپ کو دور تک لے کے جا سکتی ہے, اس میں ہی آپ اپنا میکسیمم جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اور وہ 13 سال کے بچے کی تو مثال نے تو کام کر دیا کہ جو بچہ اس عمر میں اس طرح سے سوچ رہا ہے تو پھر وہ آگے جا کے کیا کرے گا. شہزاد صاحب, بڑی اچھی لگتی ہے سننے میں باتیں کہ جو اندر سے دل کر رہا ہے وہ کرو. اب آج یہ ریلز کی ڈسٹریکشن ہے, بچہ صبح شام لے کر 600 آئیڈیا اس کے مائنڈ میں چل رہے ہیں, اس کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا وہ کیا کرے. پھر GBOB میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کی, مجھے میسیج آنے لگ گئے, اور مزے کی بات یہ کہ اتنے بیکورڈ ایریے تک آپ کی ایکسیس تھی, تو مجھے تو سلوٹ کرنا بنتا ہے آپ کا. کہ کچھ کام ہوتے ہیں ایسے جو پڑھے لکھے والے ہوتے ہیں کہ امیزون اگر کرنا ہے تو بھائی USA UK میں جا کے اکاؤنٹ بنانا ہے, وہاں کوئی رشتہ دار ہوگا, پھر وہ ایکسیس کرنا ہے, وہ چلنا ہے. آپ کا کام اس لحاظ سے زبردست ہے کہ ہر گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں بندہ جس کے پاس انٹرنیٹ ہے وہ بھی شروع کر سکتا ہے. تو یہ سب سے پازیٹیو بات ہے. اچھا, اب اس ماڈل میں کیونکہ آپ کو اتنی ایجوکیشن نہیں چاہیے, شاید وہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتائیں گے سننے والوں کو کہ آپ کی فری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, کیا کوالٹیز آپ کے اندر ہونی چاہیے جو کہ جا کے فوراً ویڈیوز دیکھیں اور شروع کر لیں. پہلی بات تو جن کی تعلیم کم ہے وہ اس میں زیادہ کامیاب ہیں, جس میں تعلیم زیادہ ہے وہ فیل ہیں. اچھا, یہ بڑا ایک عجیب سا پیٹرن ہے ہمارے پاس, یہ پچھلے 5 سالوں میں جو نوٹ کیا ہے. اب میں یہ کرتا ہوں کہ جب کسی بندے کے سوالات مجھے کچے محسوس ہوں, میں اس سے تب پوچھتا ہوں تیری تعلیم کیا ہے. مجھے بڑا دکھ ہے, دکھ یہ کہ شاید ایسا کچھ ہوا ہے کہ تعلیمی اداروں نے ہمارے بچوں کو کچھ خراب کیا ہے. اس کی مثال یہ والی ہے کہ جب ہم لوگ سٹوریز لگاتے ہیں نا, ایسے لوگ آتے ہیں سٹوریز والے اور واقعی پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. ان کی سٹوری دیکھ کے یکدم کئی دوست جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے. وہ کئی بار منفی اس میں کمنٹس کرتے ہیں, کچھ ایسا بھی کہ بھائی یہ ڈرامہ ہے سارا. اس میں سب سے بڑا ڈرامہ کہ یہ تھا, ڈرامے کہہ سکتا ہوں, لوگ ڈرامہ سمجھتے ہیں. بالکل. محمد عرفان تھے جو یہ احمد پور شرقیہ سے, اس کے نواز سے کسی قصبے سے تھے. انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ میں سر کا کورس دیکھ کے پہلے پیسے کما رہا ہوں 2-3 لاکھ روپیہ. ہمیں 15 دن لگ گئے ان کو یہ بتانے میں کہ آپ اپنی وہ بھجوائیے ثبوت وغیرہ یا باقی ساری چیزیں. ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں, وہ کچھ اور چیزیں بھیج دیں. جب پہلے دن ہمارے پاس وہ پہنچے تو یقین کیجیے ان کا حلیہ دیکھ کر, باقی سب دیکھ کے مجھے لگا یار یہ بندہ, یہ اسی کی رپورٹس ہیں. ایسا ہوتا ہے. جب یہ ویڈیو ہٹ ہوئی تو نیچے کمنٹ سے آپ نے کہاں سے نشئی کو لے کے بٹھا دیا پیسے دے کے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب لگاتے ہیں سٹوریز تو 70% کے پاس سٹوریز, سکسیس سٹوریز ان کی ہیں جنہوں نے فری کورس کیا ہے. ہمارے پاس جو لوگ دائرے میں آتے ہیں ان کو ٹیمز کو کہا گیا ہے آپ نے پہلے ان کو بتانا ہے کہ فری کورس سے بڑی تعداد سیکھی ہے اور پیسے کماتی ہے, تو آپ بھی ٹرائی اس کو لازمی کیجیے. یہ پیٹرن یہ ہے, تعلیم کسی کی کم ہے یا زیادہ, اگر اس کے ذہن میں کہیں پینیٹریٹ کر گئی وہ چیز کہ مجھے کام کرنا ہے تو اس کے راستے نکال لیتا ہے. اگلی بات ایک اور ہے, اگر پرائورٹی انتہائی زیادہ ہو جائے تو اس سے یقین کیجیے گا استاد نہیں چاہیے. فار ایگزامپل میں ایک شروع سے بات کرتا ہوں کہ جب کسی نے کوئی بھی کلیہ کیمسٹری کا ایجاد کیا ہوگا پہلی بار, اس کا استاد کون تھا؟ آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انوویٹیو انداز سے کام کرتے ہیں. وہ شاید آپ کو کسی اور پیٹرن پہ, کسی اور فریم کے اندر کمزور نظر آئیں, لیکن ان کا نا کنسیڈر کرنے کا, برین اسٹارم کرنے کا ان کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ اس کام کو اتنا سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ کام کر لیں گے. ایک اور چیز ہے, جتنے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جن کی بیٹر ایجوکیشن ہوگی,
ان کو لگتا ہے ہمارے لیے تو اور بھی کئی اپرچونیٹیز ہیں، لہٰذا وہ اپرچونیٹیز کے گیم میں پھنسے ہوتے ہیں، سوئچ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کس سائڈ پہ جاؤں، جاب کروں، فلاں کروں، یہ کروں، اس طرح سے. اور جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ان کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی ایک وائبل سلوشن ہے تو نظر آتا ہے ایک ہی، وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں اور اس کا حل نکال لیتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے گا 50 سے 60 ہزار لوگ ہمارے جو کام کر رہے ہیں نا اس وقت پاکستان میں، جو جن کا ہمیں علم ہے، باقی بھی ہوں گے ماشاءاللہ، یہ لوگوں کی بڑی تعداد وہ ہے جن کی تعلیم میٹرک یا انٹر تھی. میرے پاس لاسٹ ٹائم ایک نا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ایک جی ایم تھے، بڑی کمپنی سے، وہ جی ایم یہاں پہ آئے، میرے ساتھ انہوں نے وقت لیا، کوئی پہلے سے بک کیا وقت، اللہ سے بات چیت کرنی ہے اپنے کیریئر کے متعلقہ، فیوچر کے متعلقہ. تو آگے جب بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے معزز ہیں ہمارے لیے، لیکن فائنینشیل کیریئر کے حساب سے بتاؤں، میں آپ سے سیلری نہیں پوچھوں گا آپ کی، بس اتنا کہوں گا جتنی بھی سیلری لے رہے ہیں نا، ہمارے بچے ان سے بڑے پیسے کما رہے ہیں. کیا بات ہے. یہ بچے بڑے پیسے کون کما رہے ہیں؟ اگرچہ سارے نہیں کماتے، یہ ہوتے کچھ ہیں. وہ ان کی مائنڈ سیٹ ہے کرو، ایک ورائٹی ہے پڑھو، ایک ہے کرو. پڑھو والے لوگ نا کمپیوٹر والا کورس کر رہے ہیں لیکن بناتے وہی نوٹس ہیں جو یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں بناتے ہیں، بک لے کے آتے ہیں اکثر. جو کرو لوگ ہیں نا، وہ اس کے موٹے موٹے پوائنٹس ذہن میں رکھتے ہیں تو فوراً ٹرائی کرتے ہیں، ٹرائی کرنے میں اٹکتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، ایسے تو مسئلہ سولو کر لیتے ہیں. جو بندہ انیشیٹو لیتا ہے، جلدی لرن کرتا ہے، جو برین اسٹارم کرتا ہے اور چیزوں کو پرفیکٹ کرنا چاہتا ہے، وہ اسٹارٹ ہی نہیں کرتا. کیا بات ہے. کرو اور پڑھو والی اگزامپل تو مجھے بڑی پسند آئی ہے. اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو زیادہ پڑھے ہوئے ہیں وہ نہیں اتنا اوپر جا سکتے اور کم پڑھے ہوئے. تو سننے والوں کو ذرا بتائیں کچھ اماؤنٹ بھی جو کم پڑھے ہوئے ہیں اور کچھ ذرا موٹیویٹ ہوں اور سیریس لیں اور کام شروع کریں. اچھا، سب سے بڑی جو فی الحال اماؤنٹ جس کی ہم نے اسٹوری پہلے کی ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کی اماؤنٹ بڑھ چکی ہے، وہ دوبارہ اسٹوری میں آنا نہیں چاہ رہا. اچھا لڑکا، اس کی پاکستان میں 60 سے 70 لاکھ روپیہ اس کی پر منتھ انکم ہے. یہ فیبری سے لے کر اس سال 2024 سے فیبری سے لے کر اس کی انکم اتنی ہے. لیکن پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اب پیسوں کی بات کریں گے تو ڈاکو پیچھے آتے ہیں، واقعار پیچھے آتے ہیں، لہٰذا ان کے والدین نے منع کر دیا تھا تو نہیں آئے. ابھی ایک اور بھی جگہ ہے ملتان میں ہی، 3-4 اسٹوریز ہم نے ریکارڈ کرنی ہے. ان میں سے ایک بچے کی اسٹوری ہے جو 1 کروڑ سے اوپر اس کی آمدن ہے. زبردست. تو ایسے کئی بچے ہیں جن کی 20-25-30 لاکھ انکم ہے. اور ان کی ایجوکیشن بھی بتائیں اور کتنا ٹائم لگا. اچھا، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی نا ایجوکیشن ایسی ہے کہ میٹرک کیا تو میٹرک کے بعد ہوتا ہے نا، ویسے ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے کسی کام کرنے کا، کسی کوئی ورکشاپ میں کام کیا، کسی فیکٹری میں کام کیا. اس کی مثال ایک تو کافی اچھے رہے ہیں، وہ عامر علی تھے جو ایک فیصل آباد میں جاب کرتے تھے، اس میں یونیفارم کی فیکٹری تھی. تو ان کے گاؤں میں نیٹ آتا نہیں تھا، تو وہاں آ کے وہ کوئی مشین چلانے کرنی، انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ لینا کرنا، میرے لیکچر دیکھنے اور کام کرنا شروع کیا. شروع کی اسٹوری ہے اور کافی اچھی انہوں نے پیسے کمائے. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جس کی میں نے بات کی تھی 50-60-70 لاکھ کی. تو یہ بچے نے اب ساتھ پڑھ رہا تھا، جب میرے پاس آیا تھا تو تب اس کا انٹر تھا اور گریجویشن میں اس نے داخلہ لیا تھا. تو اب اس کی مکمل ہو چکی ہے. کئی بچوں نے ساتھ ساتھ تعلیم جاری رکھی ہے. میرا خیال ہے تعلیم ساتھ میں جاری رکھیں، ساتھ میں کام کریں. تو زیادہ تر تعداد وہی ہے جن کی انٹر کے پاس تعلیم ہے. اگر انٹر سے اوپر ہے تو اکثر کی سادی گریجویشن ہوگی، BA ٹائپ، تو وہ زیادہ مستفید ہوئے ہیں. اگر کسی کی سائنس والی تھی، ان کو کہیں نہ جاب یا کوئی دوسری اپرچونیٹی مل رہی تھی، لہٰذا اگر انہیں عارضی یہاں پہ سوئچ کیا تو وہ اکثر فیل ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. دیکھیں ساتھ کم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، پر انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایجوکیشن ضرور کریں. یہ نہیں ہے کہ جہاں پیسے آگے وہیں بریک لگا دیں، اس کی امپورٹنس ہے. اچھا، دوسرا آن لائن کریئر میں لینگویج کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. انگلش لینگویج بھی جو ہے وہ آپ کے پاس گرپ ہونی چاہیے. تو کیا آپ کے ماڈل میں انگلش لینگویج کی امپورٹنس ہے؟ ہماری جو سب سے پہلی اسٹوری تھی نا، وہ اسٹوری ایسے بنی تھی کہ پہلا بیچ تھا GBB کے پیڈ اسٹوڈنٹس کا، صرف 10 کا. صحیح. یہ 10 لوگوں کو ہم نے باقاعدہ طور پر ایک رکھا تھا کرائٹیریا جس پہ چیک کر کے ایڈمیشن دیا تھا. باقیوں کو ایڈمیشن دیا نہیں تھا. ان کی انگلش اچھی ہو، ان کو فلاں چیز اچھی آتی ہو، فلاں چیز اچھی آتی ہو.
تو ہوا یہ کہ اس پوری کلاس میں ایک لڑکا آیا, بچہ تھا 14 سے 15 سال کا, 8ویں کلاس میں پہلی بار اسکول گیا تھا. اچھا. حافظ قرآن تھا, تو لہٰذا ایڈمیشن اسکول میں ہوا. تو اس بچے نے کہیں ویڈیوز دیکھی میری, تو میرے پاس پہنچ گیا. تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تعلیم تمہاری کتنی ہے. بچے نے بتایا کہ وہ اس کی تعلیم تو 8ویں میں بھی داخل ہوا ہے, 7ویں کلاس کر کے آیا ہے, اور حافظ قرآن ہے. باقی اس کی انگلش والا تو کیریئر اچھا ہے ہی نہیں اس کا. لیکن یہی تو بات ہے, اس بچے کو میں نے اس لیے کہا کہ بیٹا فری کورس کرو, کہ مجھے لگا بچہ خود ہی سمجھے گا تو چھوڑ دے گا, اس سے پتہ چلے گا میرے بس کی بات تو ہے نہیں. صحیح. اندازہ کیجیے گا, میرے پہلے پیڈ بیچ میں میں ٹلے لگا رہا تھا کہ ان کو میری کلاس کو آرڈر آئے, نہیں آیا. 10ویں دن اس بچے کی مجھے کال آ گئی کہ سر مجھے آرڈر آ گیا, کیسے لگانا ہے بتا دیں. میں نے بچے کو اسے بلا کے فری کورس کرنے والے کو, تو میں نے اس کی مثال دی تھی پیڈ والوں کو. اس چیز نے میرے ذہن میں ایک تبدیلی لے کے آئی کہ جو لوگ کرو ٹائپ ہے نا, یہ اس کے جگاڑ ڈھونڈ لیتے ہیں. فار ایگزامپل بچے کی انگلش ویک تھی, میں نے اسے کہا تو نے کیسے اس کے سوالوں کے جوابات دیے ہوں گے کوئی کلائنٹ کے فلاں. تو کہتا سر وہ نا دوست کے پاس بیٹھے نا, ہم کرتے رہتے تھے گوگل ٹرانسلیٹر ٹول. اچھا. اوکے. وہ اسے استعمال کرنا جانتا تھا. اب دوست کا کمپیوٹر تھا, دوست کا ہی فون تھا, اس بچے کے پاس فون بھی نہیں تھا. تو ابھی چھوٹا تھا نا, تو دوست کے پاس تھا فون. اس نے 4 گھنٹے جب اکٹھے انہوں نے پڑھنا کرنا, تو سم اپنی لی تھی ڈالنی کرنی, تو تب مجھ سے رابطہ کرنا. ان 4 گھنٹوں میں ہی اس کے ساتھ مل کے استعمال کرنا کمپیوٹر. اس بچے کا نام تھا حافظ سلمان ملک. اچھا. اور یہ اسٹوری جو ہے اردو پوائنٹ پہ ہٹ ہوئی تھی, بہت بڑی اسٹوری چلی تھی. تو بچے کا کل پرسوں مجھے میسج آیا میرے کسی وہ اسٹوری وغیرہ پہ, تو بچہ یہ مثال بن گیا تھا کہ تعلیم آپ کے کام کرنے کے راستے میں بڑی رکاوٹ نہیں ہے, اور اسپیشلی انگلش بولنا. اب چیٹ جی پی ٹی ہے, اس کی ایپ لیں, مائک اس کا آن کریں, اس سے اردو میں بول کے بتائیں یہ کرو, وہ کر دے گی. بالکل. آج تو ہمارے پاس بے تحاشا آپشنز ہیں. بات وہی ہے کہ آپ کہاں تک پہنچتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کتنا نکالنا چاہتے ہیں. کرنا تو آپ نے ہی ہے, کوئی ہاتھ پکڑ جتنا مرضی پکڑ لے, کرنا آپ کو پڑے گا تبھی رزلٹ آئے گا. اچھا, یہ بچوں والی تو ایریا نکل جاتا ہے. اچھا, اب یہی جو ٹائم ہوتا ہے اسی میں آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے زندگی میں, کریئر ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. پھر اس سے اگلا فیز آتا ہے, جو کسی بینک میں بیٹھا ہوا ہے, جو کسی آرگنائزیشن میں بیٹھا ہوا ہے, کلرک ہے, اور اب اسے خیال آیا ہے آپ کی ویڈیو دیکھ لی ہے, میری ویڈیو دیکھ لی اور ہمیں سن رہا ہے وہ. اب وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تو ٹائم گزر گیا ہے, اب میرے پاس ہیں رات کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے, کیا میں نوکری چھوڑوں, اس طرف آ جاؤں, ساتھ کروں, میرا کچھ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا, کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کویشچن ہے. یہ میرے ساتھ کئی بار لوگ کر چکے کویشچن. اس کا سچ جواب یہ ہے کہ ان کا مشکل سے ہو پائے گا. صحیح. اور اگر میں جھوٹ بول کے جواب دوں گا تو میرے کورسز ٹکا کے چلیں گے. ایگزیکٹلی لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ میری جاب کو میں آہستہ سے چھوڑوں اور دوسرا کام میرا آہستہ سے چل جائے, تو بوجھ اٹھا لے, میری ٹرانزیشن آسان ہو جائے. بالکل. اس میں نا ایک مثال بڑی قابل غور ہے, جو میرے گھر کی مثال ہے. میرے چھوٹے تینوں بھائی کرونا وائرس میں نا باری باری کہہ رہے تھے مجھے کہ بھائی مجھے کچھ کام سکھائیں. تو پہلے 2 بڑے بھائیوں نے کہا کہ سب سے چھوٹے کو آپ سکھا دیں, یہ کسی کالج پڑھاتا ہے اور ساتھ میں 4-5 گھنٹے فری ہے. میں نے کہا بھائی جاب چھوڑ کے آ جاؤ. وہ کہتے ہیں بھائی جاب چھوڑی تو گھر کے خرچے متاثر ہوں گے. میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا, بس میری یہ لرننگ ہے, جاب چھوڑ کے آ جاؤ. وہ کہتے ہیں بھائی سمجھتے کیوں نہیں ہے. یہ ہے وہ جو پوری دنیا کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں. تو میں ان کو بتاؤں کہ مجھے اس کی سمجھ تھی. ہوا یہ کہ میں نے بھائی کو ان کی وہ ہوتا نا اصرار پہ پاس بٹھا لیا, 6 ماہ چل کے کام نہیں چلا. تو دوسرے 2 بھائیوں نے پھر گھر کے خرچے پراپرلی اٹھا لیے, اس سے ریلیز کروا دیا. جیسی وہ ریلیز ہوا 3-4 ماہ کے بعد وہ کمانا شروع ہو گیا, اچھے خاصے پیسے, اس کی زندگی سیٹ ہو گئی. صحیح. پھر درمیانے جو بھائی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس 3-4 گھنٹے فری ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی وہ ایگزامپل دیکھو, چھوڑ کے آ جاؤ یار, ایسے نہ ہو. کہتے بھائی وہ خرچے. میں نے کہا پھر وہی اسٹوری. انہوں نے بھی خیر اصرار کیا اور میرے پاس آنا شروع کر دیا, اور یہ کام ان کا نہ چل سکا. پھر کرونا وائرس میں ویسے چھوٹ گئی جاب, تو جاب چھوٹی, کام چل گیا.
اس دوران میں نا جو ان سے بڑے بھائی تھے اور مجھ سے چھوٹے ہیں, ان کی جاب چل رہی تھی کرونا وائرس میں بھی, 50% سیلری ہے کچھ ایسا, صحیح. تو وہ جا رہے تھے کچھ تھوڑا سا. مجھے نا انہوں نے ایک دن اچانک اپنی جاب چھوڑی, تو آ کے مجھے کہتے ہیں بھائی جاب میں نے چھوڑ دی ہے, اب مجھے کام سکھا دیں, لیکن یہ بتائیں کہ جاب چھوڑنا لازمی کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ کام کو 3 سے 4 گھنٹے دینے پڑیں گے, اور ہمارے پاس 3 سے 4 گھنٹے جاب کے سمیت ہی فری تھے, تو پھر جاب کیوں چھوڑنی پڑی ہمیں؟ میں نے کہا بھائی اس لیے کہ آپ کی جاب کے ہوتے نمبر 1 آپ کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے, نمبر 2 آپ کسی اور کی نوکری کو سر پہ سوار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, اس کے لیے صبح جلدی اٹھنا ہے, اس کے لیے سارے کام کرنے ہیں, وہاں پہ ڈانٹ بھی کھا کے چپ کر جاؤ گے, اور اپنے کام میں ذرا سی تکلیف آئے گی برداشت نہیں کرو گے آپ. تو پہلے تو آپ صرف اپنے کام پہ رلائی کرنا سیکھو. دوسری بات, نوکری پہ پورا دن آپ نے وقت خرچ کر کے آنا ہے, تو اس میں جو تھکا ہوا ذہن ہے وہ دینا چاہ رہے ہو اپنے کاروبار کو, جسے فریش اور پریمیم چیز دینی چاہیے تھی, تو پھر تو ایسا ہی ہوگا. کہتے ہیں بھائی آپ نے بھی تو کیا تھا نا نوکری کے ساتھ ہی ایسے. میں نے کہا یس کیا تھا. تو میں سارے دوستوں کو یہ ٹپ بتا دوں, اگر کوئی دوست یہ واقعی کرنا چاہے تو بغیر کسی دلیل, بغیر کسی ضد کے, میرا ایک فارمولا پکا ذہن میں رکھ لیں. نوکری سے واپس آئیں, گھنٹے سے 2 گھنٹہ ٹائم دیں اپنے ایسے دوستوں کو جن سے آپ نا پہ ہاتھ مار کے ہنس سکیں. اس کے بعد کام شروع کر لیں, ہو جائے گا انشاءاللہ. زبردست. یہ فارمولا تھا ایگزیکٹ میرا. میں نے شام کو آنا کرنا کوئی 5-7 بجے, 2 گھنٹے گزارنے دوستوں کے ساتھ, ہم نے کمپیوٹر پہ کھیلنی وہ سنوکر 147 جو تھی, یہ کھیلنے کرنی. اس کے بعد میں نے کہا اب میرے کام کا ٹائم ہے, چلے ہم بیٹھتے ہیں, تاکہ دوبارہ اسے ریسیٹ کریں. جو پورے ڈے کے آپ کی وہ سٹریس تھا سارا, انشاءاللہ جاب کے ساتھ ہی کام چل جائے گا. زبردست جی. ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ کشتیاں جب تک جلے گی نہیں تب تک آپ 100% نہیں دے سکیں گے. تو کشتیاں جلائیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا نا کہ کچن چل رہا ہے, یہ نہیں چلے گا, تو پھر وہاں پہ ایفرٹ بھی نہیں دی جائے گی. اس کا ایفرٹ دینے کے لیے سارے راستے بند ہو گئے, پتہ لگے گا یہی ڈائریکشن ہے, اور وہ سائڈوں پہ لگے ہوتے ہیں نا وہ گھوڑوں کے کہ سیدھا ہی نظر آئے, تو وہ سیدھا زیادہ نظر آئے گا. تو بالکل یہ بات بھی ہو گئی. اس کے بعد اب ایک اس سے اگلا ایج گروپ آتا ہے جو کہ 40+ ہو گیا, 50+ ہو گیا, ریٹائرمنٹ کے قریب ہو جاتا ہے. پھر وہ جنریشن آتی ہے, آپ کے پاس آتی ہے, میرے پاس آتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اب ریٹائرمنٹ کے بعد, یہ ابھی ریٹائرمنٹ میں ہی 5 سال پڑے ہیں ان کے, کہہ رہے ابھی سے بتاؤ ہم کیا کریں, کوشش کرتے ہیں. تو کیا یہی فارمولا ان کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے؟ فارمولا دیکھیں ہمیشہ ہے پریورٹی سسٹم کا. پہلی بات تو دیکھیے ہمارے پاکستان میں ایک کلچر ہے, 40 کے بعد انسان سمجھنا شروع کرتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں جی, یا ہو رہا ہوں. جو کرو لوگ ہیں نا یہ جسم سے بوڑھے ہوتے ہیں, دماغ سے نہیں ہوتے. ایک خاتون جنہوں نے ہمارا فری کورس کیا تھا, یہ خاتون نے پیسے کمانا شروع کر دی 65 کی ایج میں. لیکن یہ میرے پاس صرف ایک ایگزامپل ہے, اور نہیں ایگزامپلس ممکن ہے چند ایک اور بھی ہوں گی تھوڑی. صحیح ہے. یہ خاتون ایک کسی اسکول کی پرنسپل تھیں, ریٹائر ہوئی تھیں گورنمنٹ جاب سے. اس کے بعد انہوں نے یہ لیکچر دیکھے اور کام کرنا شروع کر دیا. ان کی نسبت وہ بچیاں جن کی عمر اس وقت 18-20 سال ہوگی, کوئی ذمہ داری سر پہ نہ ہوگی, کئی وہ بچیاں کام نہیں کر پا رہی. تو وجہ کیا؟ سر پہ سوار نہیں ہے. دوسری طرف یہ تھا کہ 2 خواتین تھیں ایک ہی گھر میں, ان میں سے ایک خاتون کی سٹوری ہمارے چینل پہ دستیاب ہے. انہوں نے فری کورس کیا تھا اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے. تو کتنا سٹریس, کتنا پریشر, بچوں کو مینیج کرنا, بچے بھی تھے, ایج بھی تھی, سب کچھ تھا. میرے پاس تب آئی تھی ملنے کے لیے جب 100 آرڈر کر چکی تھی. ان کی نسبت کوئی دوسرا شخص اگر ہار رہا ہے مرد, تو مرد یہی سمجھتے ہیں ہم تگڑے ہیں. تو پھر میرے خیال میں یہ ہے کم از کم ماجدہ رومان سے یہ کمزور ہیں. ایسی کئی اور سٹوریز تھیں جن میں ایج نے بھی ان کا رستہ نہیں روکا. پہلی بس بات یہ ہے کہ جو شخص کرو ہے نا, ایج اس کا جلدی رستہ نہیں روکتی, سلو کر سکتی ہے, صحیح بات, رکتا نہیں ہے اس کا رستہ. ہم لوگ نا وقت سے پہلے چاہتے ہیں اور بہت زیادہ چاہتے ہیں, اور اس میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پہلی بار چھکا ہی لگے. جس کا پہلی بار چھکا چاہتا ہے نا انسان, بہت زیادہ مار وہ کھاتا ہے. بالکل. اس کا ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے.
میرے پاس اکثریت میں جو لوگ آتے ہیں 4 سے 6 میٹنگ کرتے ہیں مجھ سے، لوگ جو بھی آنا چاہیے آ سکتا ہے. یہ آ کے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، فری کورس کر رہے ہوں گے، مل کے پوچھ لیتے ہیں، یا ویسے جو بھی مشاورت کرنا چاہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ 99% لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں سر آپ کا ہم نے کورس دیکھا ہے، بڑا مزہ آیا، اب ہم کیسے کریں. تو میں نے انہیں کہا آپ نے کورس دیکھا ہے کہ کیا ہے؟ بالکل. اس کا جواب اچھے انداز سے دیجیے. کورس کو دیکھنا اور چیز ہے، کورس کو کرنا اور چیز ہے. اس کا پہلا فارمولا کہ 3.5 گھنٹے کے سارے لیکچرز ہیں ایک ہی گو میں دیکھیے، تاکہ پہلی بار صرف اس کا کنسیپٹ لیجئے. دوسری بار آپ کورس کو شروع کیجئے ایک ایک ویڈیو کو اور روک روک کے کر کے دیکھیے. اکثر لوگوں سے میں سوال اگلا کرتا ہوں کہ آپ نے خود کر کے دیکھا ہے؟ تو جواب ہے نہیں. اگر کر کے تھوڑا سا دیکھ لیں گے نا تو اس کورس میں جو آدھے سوالات تھے وہ حل ہو چکے ہوں گے. سوال سب سے بڑا یہ ہے جو اگر آپ کی آڈینس سمجھے تو آج سے اپنے دماغ کو سیدھا کر لے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ لوگ کیوں شروع نہیں کرتے؟ کورس سے متاثر ہیں، مجھ سے بھی کہتے ہیں متاثر ہیں، پسند کرتے ہیں، پھر ویڈیوز چند ایک دیکھ کے موٹیویٹڈ ہو کے میرے پاس پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن کورس والا کام نہیں کرتے. اگرچہ پتہ بھی یہ فری میں کورس کریں گے پیسے کما لیں گے. بالکل. کیوں کام نہیں کرتے؟ انسان کی نا بناوٹ ہی ایسی ہے جس میں بلٹ ان ایگو سسٹم ہے. انسان اپنی ہی سامنے جو ہیرو کا بت بنایا ہوتا ہے توڑنا نہیں چاہتا. یہ اپنی آنکھوں میں یہ نیچے گرنا نہیں چاہتا ناکام ہو کے، جبکہ یہ سمجھتے نہیں ہے ناکام ہونا اسے کہتے ہیں اگر آپ رکاوٹ کے بعد رک گئے تھے. بالکل. اگر آپ رکے نہیں تھے تو یہ ناکام نہیں ہوتے. یہ پارٹ آف لائف، پارٹ آف جاب، پارٹ آف پروسیس ہے. تو جو شخص بھی اپنی ایگو توڑ لیتا ہے وہ کام شروع کر دے. میں ان سے کہتا ہوں آپ کی جان کو خطرہ نہیں تھا، آپ کی عزت، صحت، پیسے کو خطرہ نہیں تھا، تو ٹرائی کیوں نہیں کیا؟ وجہ ایگو کہ مجھے کامیابی ہی چاہیے. یہ بت توڑ دیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. اچھا، اب کہ آپ ویڈیو کانٹینٹ بنا رہے ہیں، جو ویڈیو کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں، پھر ایک الگ جنریشن ہے، الگ فیلڈ ہے ویڈیو کانٹینٹ کریشن. کتنا پیسہ بناتے ہیں ویڈیو کانٹینٹ کریشن سے، یہ بھی بتائیں. پہلی بات تو ہمارا فیس بک تو مونیٹائز نہیں ہے، یوٹیوب مونیٹائزڈ ہے، اور تنقید کرنے والے سارے تنقید کرتے رہتے ہیں. ایک شخص کہتا تھا اگر آپ اتنے ہی لائل ہیں تو آپ نے پھر مونیٹائز کیوں کیا اس کو، یوٹیوب کو؟ جی. تو میں نے کہا بھائی آپ کے بقول اگر کافروں سے پیسہ میں آ رہا ہے تو بھائی آنے دو جتنا بھی آتا ہے. ویسے ہائیسٹ ایک بار میں نے کمائے تھے $1,700. زبردست. اور ویسے آج کل جو روٹین ہوتی ہے $300. زبردست. تو اس میں بے شمار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ اس لیے کام کرتے ہیں کہ آپ کی روٹی نہیں چلتی جی بی او سے، تو آپ اس سے کما لیں. تو اللہ کا کرم ہے کہ میری روٹی کہیں اور سے چلتی ہے. تو اس سے نا یعنی اگر فوکس کرتا، میرا خیال تھا اگر میں فوکس کرتا خالی اس پہ یوٹیوب پہ شاید آج کوئی $5 سے $10 کماتا. زبردست. لیکن چونکہ ہمارا فوکس نہیں ہے، وقت ملتا نہیں ہے، تو کبھی کنٹینٹ کر دیا کبھی نہیں کیا، روٹین کوئی خاص نہیں ہے. اور یہ دوسرا شوق ہے، وہ شوق کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو پیسہ ہے وہ ہم کہیں اور سے کماتے ہیں. یعنی ڈیفینیٹلی ہمارے کالج ہیں وہ وہاں سے پیسہ آتا ہے. ہماری ایجنسی ہے جو پیسہ کما کے دیتی ہے، بڑا سرسی دے رہے ہیں. میری اپنی کنسلٹنسی ہوتی ہے نا، وہ سیل کرتا ہوں. تو جو یوٹیوب ہے وہ تو فی الحال کم ہی ہے. یوٹیوب کم ہی ہے اور کم ہی رہے گا، کیونکہ ایجوکیشنل کانٹینٹ بناتے ہیں. ایجوکیشنل کی ڈیمانڈ بلاگرز کی طرح نہیں ہوتی ہے، اور پیسہ کہیں اور سے آتا ہے. یہ وہ جواب ہے جو کہ میں بھی آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ اس کی ویلیو آف منی نہیں ہے، یہ بالکل ایک علیحدہ فیلڈ ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی بنتا ہے کہ ایک بندہ سن رہا ہے جو کہ ادھر ٹیکنیکل سائڈ پہ نہیں جاتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی آئی فون کے ہیکس بتاتا ہوں، اینڈرائڈ کے ہیکس بتاتا ہوں، تو کیا میں اس کو کریئر بنا سکتا ہوں؟ یوٹیوب کو نا آج کے دور میں کیریئر کے طور پر لینا میرے خیال میں مشکل ہوگا. وجہ یہ ہے کہ باقی پلیٹ فارم نے اسے ٹف ٹائم دے دی ہے. تو پھر بھی اگر کوئی روایتی جاب کی نسبت سوچے جو 50,000 1 لاکھ روپے کی جاب ہوگی، اس سے ایکسیڈ کرنا پاسبل ہے. دیکھیں نا اگر آپ یوٹیوب چینل نہ کریں، کوئی جاب ہی کرتے نا، بالکل. وہ جاب کتنی ہوتی؟ 50,000 سے 2 لاکھ 3 لاکھ یہی ہوتی جاب، اور کیا ہوتی.
तो उतने पैसे कमाने तो पॉसिबल है ही नहीं। $1000 $2000 तक पहुंचना तो आसानी से पॉसिबल है। जो टेक के हैक्स वगैरह करना ये अच्छा है, यानी ऐसी चीज़ जो पहले कम दस्तयाब हो लेकिन डिमांड हो, और आपका अगर उस काम में एक्सपीरियंस हो तो लाजमी करना चाहिए। दूसरी बात एक और भी है, अगर फ़र्ज़ किया आप इससे सप्लीमेंट करें अपनी आमदन को, कहीं और से कमा रहे हैं जी, तो चलें, इजाफी पैसे यहाँ से आते हैं तो ठीक है, काम करें। अपनी पैशन अगर आपका है, आपको बड़ा नॉलेज है, ऐप्स क्या करती हैं, फलां सेटिंग ये होती है, अगर आप इसको ये चीज़ें करते इंजॉय करते हैं तो वाई नॉट स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल। आप स्टार्ट करें, वहाँ वीडियो रिकॉर्ड करें, डाल दें। सही है। और 2024 में आप लॉन्ग वीडियोस रिकमेंड करते हैं कि नए कंटेंट करिए या फिर रील्स? अच्छा, इसमें पहली बात जो रील्स हैं, ये शॉर्ट वीडियोज़ हैं, ये हर प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं। जिस वक्त बाकी प्लेटफॉर्म्स ने शॉर्ट वीडियोज़ शुरू की, रील्स और शॉर्ट्स, जी, टिकटॉक को देख के, उस वक्त टिकटॉक थोड़ी लॉन्ग वीडियोज़ अलाउ करना शुरू हो गई। बिल्कुल। ये दोनों के रवैये उल्ट थे। हमारे चैनल पे देखेंगे तो जिस वीडियो को हम करें ना, ज़रा लेंथी रिकॉर्ड करें लेकिन वैल्यूबल हो, इंटरेस्टिंग हो, ज़्यादा अच्छी वीडियो लेके आती है, अच्छी कमाई करती है। ज़बरदस्त। तो मेरे ख्याल में अगर फ़र्ज़ किया वीडियो आपकी घंटे की भी हो, कोई इशू नहीं है, बस ये देखिए बिला वजह वो लंबी ना हो, कंसाइज्ड हो, बिल्कुल ठीक, एज लॉन्ग एज नीडेड, तो फिर ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आपने कंटेंट में जान होनी चाहिए। अगर आपका मैसेज पहुंच रहा है 1 मिनट के अंदर तो 1 मिनट में पहुंचाएं, अगर बड़ा है तो फिर उसको बड़ा लेके जाएं, पर वही जो बेस बताई है लाइन उसी पे ही कायम रखना है। अच्छा जी शहजाद साहब, आखिरी लाइंस हमारे सुनने वालों के लिए कि अब ये स्टूडेंट्स हैं, काम करना चाहते हैं, आपकी पॉडकास्ट से मोटिवेट हो चुके हैं, जाएंगे आपकी वीडियोस देखेंगे, अब जहाँ पर उनको सवाल होगा उसके लिए कोई प्रोसेस है आपके पास? अगर वो सवाल कोई करना चाहे ना, फ़र्ज़ किए हमारे कोर्स के मुतल्लिक़, तो हमारे फेसबुक ग्रुप है एक, सही, जहाँ पे 1,60,000 के पास लोग हैं, तो ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। वहाँ पे लोग काफ़ी कमाने वाले भी है, अगरचे साइलेंट हो चुके हैं काफ़ी, कुछ नए काम करते हैं, बाकी मसरूफ़ इतने होते हैं कि जवाब देते नहीं वहाँ पे, लेकिन कई लोग हैं मौजूद। वहाँ पे सवाल कीजिएगा। अगर मुझसे मिलना चाहते हैं 4 से 6 में, तो ऐसे पाकिस्तान की डिफरेंट सिटी से रोज़ाना आते हैं लोग, 4 से 6 में मिल सकते हैं। सही। सवाल चाहे आके पूछ लें, फ्री कोर्स कर रहे हैं तब भी आके मिल सकते हैं। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, कोई मेरा पेड कोर्स ले, फ्री ले। मकसद ये था कि चलिए इल्म की एक रोशनी है, जितनी फैलती फैलने दें। उस फैलने से देखिए फ़ायदे होते हैं। मैं शुरू से एक चीज़ कहता हूँ कि आप देखें, एक शख्स जिसने यहाँ पे फ़ोन की दुकान खोली हो, उसके साथ फ़ोन की दुकान खोल लें, उसे जेलसी होती है कि यार मेरा कंप्यूटर आ गया है। बिल्कुल। लेकिन दोनों की कमाई कम होगी ऐसी मार्केट में जहाँ पे सिर्फ 2 दुकानें हैं। बिल्कुल। आप यहाँ चलिए हारो रुपये, वहाँ पे सैकड़ों दुकानें हैं फ़ोन की, तो वहाँ छोटी सी दुकान वाला भी ज़्यादा पैसे कमा रहा है। दैट मीन्स कि जेलसी नहीं चाहिए, आपको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। मुझे किसी ने सवाल किया, आप खुद गेस्ट पोस्ट में पैसे कमाते रहे हैं, इस तरह तो आपने अपने कंपेटिटर नहीं बढ़ा दिए। मैंने कहा भाई बढ़ने दें, उनके नसीब उनके साथ, मैं कुछ और कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तो वो वाली सोच है जो कि एक छोटे से घर में बैठे हुए, एक छोटे से मोहल्ले में बैठे वाले की सोच है, और फिर यहाँ आप पूरी दुनिया को कम्पीट करना है, पूरी दुनिया के साथ काम कर सकते हैं, तो आप पर अनलिमिटेड होता है। इसलिए ऑनलाइन फील्ड को जितना ज़्यादा शेयर करें, उसका फ़ायदा एक ये भी मिलता है कि जब एक बंदे के सवाल होते हैं जो दूसरे को आप लेके आते हैं, तो वो उल्टा एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होता है। और आपका एक दिमाग है, आपके पास दिन के 8 घंटे हैं, तो आप उतना ही काम कर सकते हैं। दूसरे को 8 घंटे मिलेंगे तो आप दोनों जल्दी ऊपर जाएंगे, बजाय ये कि अपनी दुकान बंद करके और घर बंद करके आप बैठे रहें। वहाँ आप कुएं के मेंढक ही रह जाएंगे। और हम सबको पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए लेके जाने के लिए सबको काम करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी आता है तो अपने आसपास वालों को ज़रूर सिखाएं। ये थे शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का जाके वॉच करें। प्रोसेस उन्होंने बता दिया है कि कैसे अपने मसले आपने हल कराने हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।